السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید اور اسلامی روایات میں نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، لیکن حضرت آدم اور ہرن کا ذکر قرآن یا مستند احادیث میں براہ راست موجود نہیں ہے۔ البتہ عوامی روایات یا غیر مستند کہانیوں میں حضرت آدم اور جنگلی جانوروں، جن میں ہرن بھی شامل ہے، کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں میں ان روایات کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی آزمائشوں کا مکمل پس منظر پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور انہیں اپنی روح میں سے کچھ عطا کیا۔ وہ انسانیت کے پہلے نبی تھے اور زمین پر پہلا انسان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے ان کی فضیلت کو ظاہر کیا۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، جسے تمام فرشتوں نے مانا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ جنت میں آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جائیں۔ ابلیس نے ان دونوں کو بہکایا اور انہیں درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا۔ اس نافرمانی کے بعد ان دونوں کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم اور حوا نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ زمین پر زندگی کا آغاز۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے علاقے سری لنکا کے قریب اتارا گیا اور حضرت حوا کو جزیرہ عرب کے قریب۔ دونوں کافی عرصے تک جدا رہے، یہاں تک کہ وہ عرفات کے مقام پر دوبارہ ملے۔ یہ زمین پر انسانیت کی ابتدا تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلافت کا درجہ عطا کیا گیا۔ ہرن کا ذکر۔ عوامی روایات۔ حضرت آدم اور ہرن کا واقعہ براہ راست قرآن یا مستند احادیث میں بیان نہیں کیا گیا، لیکن عوامی کہانیوں میں کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں جو حضرت آدم اور جنگلی جانوروں بشمول ہرن کے ساتھ تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ ان روایات کو ایک تاریخی پس منظر کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ حضرت آدم اور زمین پر موجود مخلوقات کے درمیان کیا تعلق تھا۔ ہرن اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو وہ بہت غمگین تھے اور جنت کی نعمتوں کو یاد کر رہے تھے۔ زمین پر موجود جانور ان کی تنہائی کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہرن جو اپنی خوبصورتی اور تیز دوڑنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہے، ان جانوروں میں شامل تھا۔ روایت کے مطابق ایک دن حضرت آدم علیہ السلام ایک ہرن کو دیکھ رہے تھے۔ ہرن اپنی خوبصورتی کے ساتھ ان کے پاس آیا اور اپنے طرز عمل سے ان کی دلجوئی کی۔ یہ منظر حضرت آدم کے لیے اللہ کی رحمت کی نشانی تھی، کیونکہ ہرن کے ذریعے انہیں احساس ہوا کہ زمین پر بھی اللہ کی تخلیقات خوبصورت اور نفع بخش ہیں۔ ہرن اور عبادت کی مثال۔ کچھ روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ ہرن حضرت آدم کے ساتھ عبادت میں شریک ہوتا تھا۔ یہ جانور اپنی حرکت اور آواز کے ذریعے اللہ کی تعریف کرتا تھا، جس سے حضرت آدم کو یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ تمام مخلوقات اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ واقعے کا مطلب اور حکمت۔ ہرن کے واقعے کو ایک تمثیلی حقائق کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو انسان اور دیگر مخلوقات کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں چند اہم سبق پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی تخلیق کی خوبصورتی۔ ہرن جیسے جانور زمین کی خوبصورتی اور اللہ کی عظیم تخلیق کی نشانی ہیں۔ نمبر 2، تنہائی کا احساس۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد ایک آزمائش تھی اور جانوروں کے ذریعے اللہ نے ان کی تنہائی کو کم کیا۔ نمبر 3، اللہ کی یاد دہانی۔ ہرن اور دیگر جانور حضرت آدم کے لیے ایک یاد دہانی تھے کہ اللہ کی نعمتیں زمین پر بھی موجود ہیں اور وہ ہر حال میں شکر گزار رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات۔ زمین پر زندگی گزارنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کی تعلیم دی۔ انہوں نے اپنی نسلوں کو یہ سکھایا کہ وہ زمین پر انصاف اور عدل کے ساتھ زندگی گزاریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں نیکی اور بدی کے درمیان پہلی کشمکش بھی دیکھنے کو ملی جب ان کے بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ انسان اور جانوروں کا تعلق۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
انسان کو زمین پر تمام مخلوقات کا نگراں بنایا۔ جانور انسان کے لیے نہ صرف فائدے کا ذریعہ ہیں بلکہ ان سے محبت اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی انسان کا فرض ہے۔ ہرن کا واقعہ اگرچہ براہ راست ثابت نہیں، اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ انسان اور جانوروں کے درمیان محبت کا تعلق اللہ کی تخلیق کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ نتیجہ: حضرت آدم علیہ السلام اور ہرن کے واقعے کو عوامی روایات کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے جو انسان اور دیگر مخلوقات کے تعلقات کو بیان کرتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زمین پر موجود ہر چیز اللہ کی عظمت کی نشانی ہے اور انسان کو ان کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم، حکمت اور خلافت کا درجہ دیا اور ان کی زندگی کے تمام پہلو ہمارے لیے سبق آموز ہیں، چاہے وہ جانوروں کے ساتھ ان کا تعلق ہو یا زمین پر زندگی گزارنے کے اصول۔ ان کی تعلیمات آج بھی انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ پیارے دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ جزاک اللہ۔